اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُّهُمْ كَانُوا مُخْبِرِينَ مُبَلِّغِينَ عَنِ اللَّهِ، تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کی جانب سے لوگوں کو اللہ کے پیغامات کی خبر دینے والے تھے اور سب کے سب اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والے تھے، کیونکہ نبوت اور رسالت کا معنی ہی یہی ہے۔ نبوت یہ نبون سے بنا ہے، نبون کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، غیب کی خبر دینا، تو اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچانا یہ خبر دینا ہی تو ہے غیب کی۔ ایسی رسالت کا مطلب بھی پیغام پہنچانا ہے، سفارت کا معنی ہے، تو نبوت اور رسالت کا معنی ہی یہی ہے، اس لیے ہر نبی مخبر ہوگا عن اللہ کی طرف سے، اور ہر نبی مبلغ ہوگا اللہ کا، بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوگا۔ صادقین ناصحین، تمام انبیاء علیہ السلام صادقین تھے، ناصحین تھے، خیر خواہ تھے، امت کی بھلائی کرنے والے تھے، ہے نا۔ صاحب شرف فرماتے ہیں مصنف نے صادقین کہا، اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انبیاء علیہ السلام کذب سے، انبیاء علیہ السلام کذب سے معصوم ہیں۔ کیا ہے؟ کذب سے معصوم ہیں، انبیاء جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ اب اس کی دو حالتیں ہیں کذب سے معصوم ہونے کی، ایک یہ کہ قبل نبوت، قبل اعلان نبوت، اور ایک بعد اعلان نبوت۔ قبل اعلان نبوت اگر انبیاء جھوٹ بولے معاذ اللہ تو ایسی صورت میں لوگ اطمینان کریں گے، لوگ کہیں گے یہ تو وہی ہیں۔ بعد اعلان نبوت لوگ کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو کل تک جھوٹ بولتے تھے۔ اس لیے جمہور اسی بات پر ہے کہ قبل اعلان نبوت بھی انبیاء کذب سے معصوم ہیں، اور بعد اعلان نبوت بھی انبیاء، بالخصوص ان امور میں جن امور کا تعلق شریعت اور تبلیغ سے ہے، ان میں بالخصوص بات سمجھ میں آئی؟ تو انبیاء معصوم ہے کذب سے، عمدن بھی اور سہون بھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں صادقین ناصحین للخلق، مخلوق کے لیے ناصحین ہے، لئلا تبطل فائدۃ البعثۃ والرسالہ، تاکہ بعثت و رسالت کا فائدہ باطل نہ ہو جائے، کیونکہ اگر ناصح نہیں ہو، خیر خواہ نہ ہو تو بعثت کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کو بھیجا ہی اسی لیے جا رہا ہے تاکہ قوم کی خیر خواہی کرے، ان کی راہ ہدایت پر ان کو لے کر آئے، ہے نا۔ اور خیر خواہ اگر نہیں ہوں گے، صادق نہیں ہوں گے تو کوئی ان کی بات مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ فرماتے ہیں وفی ھذا، مصنف کے صادقین ناصحین کہنے میں اشارہ ہے اس بات کی طرف ان الانبیاء معصومون عن الکذب، کہ انبیاء علیہ السلام کذب سے معصوم ہیں، کذب سے معصوم ہیں۔ شرح مواقف میں فرمایا گیا کہ تمام مذاہب کا، تمام شریعتوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ انبیاء علیہ السلام جان بوجھ کر عمدن کذب سے معصوم ہیں، کذب سے معصوم ہے، عمدن کذب، عمدن جھوٹ بولیں اس سے معصوم ہے، سمجھے نہیں؟ بالخصوص ان معاملات میں جن میں وہ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں۔ اور اگر کیونکہ معصوم اگر نہ ہوں، کذب بولیں، جھوٹ بولیں، تو یہ تو معجزہ کے خلاف ہوگا۔ معجزہ تو اس لیے ظاہر ہوتا ہے تاکہ صادق کی صداقت کو، صداقت کی تصدیق کر دے، تصدیق کے لیے حاضر، اور یہ جھوٹ بولے معاذ اللہ، تو ایسی صورت میں کاذب کی تصدیق لازم آئے گی، پھر یہ معجزہ ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ معجزہ کے خلاف ہے اگر جھوٹ بولے معاذ اللہ۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا
کہ انبیاء علیہم عمدن کذب سے معصوم ہے، اجماع ہے اس بات پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ خصوصاً فیما خصوصاً ان امور میں ما یتعلق بامر شرائع، جن کا تعلق امر شرائع سے ہوتا ہے، تبلیغ احکام سے ہوتا ہے اور ارشاد امت سے ہوتا ہے. اما عمدن فبالاجماع، عمدن کذب سے معصوم ہے، جان بوجھ کر کذب نہیں بول سکتے، اس پر تو اجماع ہے. اما سہون رہا سہون فعند الاکثرین، تو جمہور اس کے قائل ہیں، اکثر اس کے قائل ہیں کہ سہون بھی کذب سے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، سہون بھی تبلیغی امور میں. بات سمجھ آئی؟ جمہور اسی کے قائل ہیں. ہاں امام ابو بکر قاضی ابو بکر باقلانی جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ سہون کذب سے معصوم ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور اس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے. معجزہ تو اس مدعی نبوت کی صداقت پر دلالت کرتا ہے اور ان چیز میں صادق ہونا ضروری ہے جن امور کا تعلق تبلیغ سے ہے، دعوت و ارشاد سے ہے. مطلقاً ہر ایک سے سہون پاک ہونا، معصوم ہونا، اس پر معجزہ دلالت نہیں کرتا ہے. تو امام ابو بکر باقلانی اور ان کے اس طرح کے متبعین کچھ اس کے قائل ہیں کہ سہون معصوم ہونا لازم نہیں ہے، لیکن جمہور کا قول وہی ہے. اسی لیے صاحب کتاب نے فرمایا اما سہون رہا سہون کذب فعند الاکثرین، تو اکثرین کے نزدیک اس سے بھی معصوم ہے. وفی عصمتہ من سائر الذنوب، کذب کے علاوہ دیگر گناہ کے سلسلے میں عصمت مانی جائے کہ انبیاء علیہ السلام کذب کے علاوہ دیگر گناہوں سے بھی معصوم ہے، تو معصوم ہونے کے سلسلے میں، عصمت کے سلسلے میں تفصیل ہے. کیا ہے تفصیل؟ کیا ہے وہ تفصیل یہ ہے انہم معصومون عن الکفر، کہ انبیاء علیہ السلام کفر سے معصوم ہے، قبل وحی بھی بعد وحی بھی بالاجماع. کفر سے تو بالاجماع معصوم ہے، قبل وحی بھی معصوم. ارے یار نبی کے بھیجنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا اگر معاذ اللہ کوئی نبی کفر کر لے. آیا کس لیے ہے نبی؟ آیا تو اس لیے ہے تاکہ اللہ کا پیغام پہنچائے، اللہ کو ایک منوائے، اللہ کی توحید کا پیغام دے. اب وہ خود ہی کفر کرے تو کوئی اس کی بات کو مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا، ہے نا. اس لیے کفر سے تو انبیاء معصوم ہیں، قبل وحی بھی اور بعد وحی بھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَقَضَى عَنْ تَعَمُّدِ الْكَبَائِرِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، ایسی جمہور کے نزدیک گناہ کبیرہ کو عمدن کرنے سے بھی معصوم ہیں انبیاء علیہ السلام، جمہور کے نزدیک. خلاف للحشویہ، حشویہ فرقہ جو ہے وہ تو کھوکھلا ہے، کیا ہے، تبھی تو اس کا نام حشویہ رکھ دیا ہے. حشویہ فرقہ جو ہے، کھوکھلا فرقہ جو ہے، اس نے یہ کہا کہ گناہ کبیرہ سے عمدن معصوم نہیں ہے، یعنی معاذ اللہ ان کے نزدیک تو انبیاء علیہ السلام گناہ کبیرہ جان بوجھ کر بھی کر سکتے ہیں. سمجھے نہیں؟ تو حشویہ کا اختلاف ہے اس میں، ہے نا. وَإِنَّمَا، اب وہ حشویہ اس لیے کھوکھلے، اس لیے کہ اگر عقل سے کھوکھلے تھے. ویسے تو حشویہ کو حشویہ کہتے اس لیے ہیں، جیسے کہ نبراس وغیرہ میں مذکور ہے کہ حسن بصری کے مجلس میں جب یہ بیٹھتے تھے یہ لوگ، تو امام حسن بصری یہ فرما دیتے تھے کہ ان سے کہ تم ایک حشا میں ہو جاؤ، یعنی کونے میں ہو جاؤ، ایک طرف بیٹھو، مجلس کے حشا میں یعنی طرف میں بیٹھو. اس لیے ان کو حشویہ کہا جاتا تھا. سمجھے نہیں؟ لیکن حشو کا معنی کھوکھلا بھی تو ہوتا ہے نا. میں تو کہوں گا یہ عقل سے کھوکھلے تھے، اس لیے حشویہ ان کا نام علماء نے رکھ دیا. بہرحال خلاف للحشویہ، حشویہ کا اختلاف ہے. انما الخلاف فی ان امتناعہ، تمام جمہور کا یہ کہنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہ کبیرہ کے تعمد سے، عمدن گناہ کبیرہ کرنے سے معصوم ہے. سب کا اجماع ہے. ہاں اختلاف اس سلسلے میں ہے کہ گناہ کبیرہ سے جو وہ معصوم ہیں یہ عقلاً معصوم ہے یا سمعاً معصوم ہے. اختلاف اس میں تو ہے.
لیکن معصوم ہے انبیاء علیہ السلام، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ ہاں ان کی عصمت تعمد کبائر سے یہ سمعن ہے، دلیل سمعی سے ثبوت ہے اس کا، یا دلیل عقلی سے ثبوت ہے، اس میں اختلاف ہے صرف، سمجھے نہیں؟ لیکن چاہے دلیل عقلی سے جو مانتے ہیں، کچھ لوگ دلیل عقلی سے مانتے ہیں، کچھ لوگ دلیل سمعی سے مانتے ہیں، اختلاف دلیل سمع اور دلیل عقل سے ہے، اس میں ہے، ان کی عصمت میں اختلاف نہیں ہے۔ لہذا جمہور کے نزدیک بالاجماع گناہ کبیرہ کے تعمد سے انبیاء معصوم ہیں، گناہ کبیرہ جان بوجھ کر نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْخِلَافُ، اختلاف تو اس سلسلے میں ہے، أَنَّ امتناعه بدلیل السمع، کہ گناہ کبیرہ سے معصوم ہونا اور ممتنع گناہ کبیرہ کا صدور ان سے ممتنع ہونا، یہ دلیل سمع سے ہے، اب العقل یا عقل سے ہے۔ اما صحباً، یہ تو تعمد کی بات رہی، تعمد میں تو اختلاف ہی نہیں تھا، لیکن صحباً کہ گناہ کبیرہ کا سہون ارتکاب انبیاء علیہ السلام سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سہون عمدن تو نہیں ہو سکتا، لیکن سہون ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں فجب وضح الاکثر، اکثر حضرات نے، جمہور نے سہون کا جواز کا قول کیا ہے کہ سہون ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام، دیکھو سہون گناہ کبیرہ کا ارتکاب سہون ہو سکتا ہے، فرماتے ہیں کہ سہون جو ہوگا اسی کا نام ذلت رکھا جاتا ہے، لغزش رکھا جاتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، ہو گیا نا؟ نہیں فرما دی گئی، تو جان بوجھ کر تو آپ نہیں گئے وہاں پر۔ قرآن فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا وَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے انہیں بہکا دیا، وسوسہ ڈال دیا، وسوسہ ڈال دیا کہ وہ تو اس لیے منع نہیں کیا گیا تھا، اس لیے منع کیا تھا، تو وہ خطئ اجتہادی، اب اجتہاد کر رہے ہیں، اجتہاد کی بنا پر آپ نے اس درخت تک چلے گئے، تو اس کو ذلت کہا جاتا ہے، یہ خطئ اجتہادی ہو یا سہو ہو، اس کو ذلت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ یعنی لغزش۔ اس لیے جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ سہون گناہ کبیرہ سے سہون معصوم نہیں ہے، گناہ کبیرہ سہون ہو سکتا ہے، جس کو ہم خطئ اجتہادی یا کسی اور لغزش سے، ذلت سے جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں۔ ہاں معتزلہ وغیرہ اور کچھ ائمہ، ہمارے ائمہ اس بات پر بھی ہیں کہ سہون بھی گناہ کبیرہ کا صدور انبیاء سے نہیں ہو سکتا ہے۔ صاحب شرح اسی بات کے قائل ہے کہ احتیاط اسی میں ہے، کہا یہی جائے کہ سہون بھی انبیاء سے گناہ کبیرہ کا صدور نہیں ہوگا، سمجھے نہیں؟ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر سہون بھی گناہ کبیرہ کا صدور ہونے لگے، اچھا میں یہ کہوں گا اس سلسلے میں کہ گناہ کبیرہ کا صدور دو طریقے پر ہوگا سہون۔ ایک تو یہ شق ہوگی اس کی کہ افعال میں ہو، کس میں ہو؟ افعال میں ہو سہو، اور ایک یہ کہ غیر افعال میں ہو، کس میں ہو؟ غیر افعال میں۔ تو افعال میں یعنی جن کا تعلق کیفیت عمل سے ہے، ان امور میں اگر سہو ہو سکتا ہے، لیکن جس کا تعلق کیفیت عمل سے نہ ہو، ان میں سہو جو ہے، مثال کے طور پر یا یہ کہو کہ ایک وہ سہو ہوگا جس کو خست سمجھا جائے گا، گھٹیا پن سمجھا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کو گھٹیا پن نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی اگر کوئی ایسا منہی عنہ ہے جس کا کرنا گھٹیا پن سمجھا جائے، تو انبیاء احتیاط اسی میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس سے بھی معصوم ہیں، اور جس کو گھٹیا پن نہیں سمجھا جاتا ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ہی پر عصر کی نماز میں آپ نے سلام پھیر دیا، حضرت ذوالیدین کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟
سرکار نے فرمایا کچھ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. بعد میں تصدیق ہو گئی. سرکار نے جب دوسرے صحابہ سے پوچھا تو صحابہ کرام نے تصدیق کر دی, ہاں ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں. تو سرکار نے بعد میں یاد ہے فرمایا نا. تو دیکھیے صحب ہوا نہیں ہوا, عمل سے تعلق ہے, صحب ہو جاتا ہے, سمجھے نہیں. لیکن یہ صحب ایسا نہیں ہے کہ جو خست کا باعث ہو, اور اگر ایسا ہے کہ جس کا تعلق خست سے ہو, مثلا بلکہ خست کا تعلق, بلکہ یہ کہو صحبن تو وقوع عام جمہور کے نزدیک صحبن وقوع ہو جاتا ہے. اس کو صحب کہو یا ذلت کہو یا خطے اجتہادی کہو, ان سے تعبیر ہم کرتے ہیں, سمجھے نہیں. ہاں ایسا امر صادر نہیں ہوگا, ایسا گناہ صادر نہیں ہوگا انبیاء سے جو کہ خست پر دال ہوں. مثلا چوری کر لینا, چوری پوری نہیں, ایک دانے کی چوری کر لینا ہے نا. تول کر رہے ہیں تو تھوڑا سا کم تول دینا, سمجھے نہیں. جس سے مطلب چوری سے مراد وہ نہیں ہے کہ جس پر حد سرقہ لگے, ایک دانہ چرا لینا کسی کا, تو یہ خست پر دال ہے یار, گھٹیا مانا جاتا ہے اس کو. عام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہر وہ امر جو خست پر دال ہو یا نفرت کا باعث بنے, ان تمام سے وہ محفوظ معصوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا کام کریں گے تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا, لوگ بات کو نہیں مانیں گے. بات سمجھ آ گئی. فرماتے ہیں اختلاف اس میں ہے کہ دلیل سم سے یا عقل سے, واما صحبن رہا صحبن فجوزہ الاکثر, تو اکثر لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے. لیکن ملا علی قاری علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ صحبن بھی اگر جائز نہ مانا جائے یہ مختار ہے. ٹھیک ہے نا. فرماتے ہیں اما صغائر رہے گناہ صغیرہ فیجوز عمدن, تو گناہ صغیرہ تو عمدن بھی جائز ہیں جمہور کے نزدیک. گناہ صغیرہ, گناہ کبیرہ نہیں, گناہ صغیرہ تو جمہور کے نزدیک عمدن جائز ہیں. لیکن اس کے خلاف یہ مختار ہے کہ عمدن جائز نہ ہو, یہ مختار ہے. فرماتے ہیں خلافاً للجبئی, جبئی کا اختلاف ہے اور اس کے اتباع کا اختلاف. ویجوز صحبن بالاتفاق, اور گناہ صغیرہ تو صحبن بالاتفاق جائز ہے, صحبن بالاتفاق جائز ہے. الا ما يدل علی الخصہ, ہاں گناہ صغیرہ ایسے ہوں جو صحبن جو خست پر دال ہوں, تو خست پر جو دال ہوں نفرت کا باعث جو بنے, ان سے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. فرماتے ہیں کا سرقہ لقمہ, جیسے کہ ایک لقمہ کو چرا لینا, و تطفیف بحبہ, یا ناپ تول میں کسی ایک دانے کو کم کر دینا. لیکن المحققین, لیکن محققین اشترطوا ان ينبهوا علیہ, محققین نے یہ جائز تو ہے کہ صحبن ہو سکتا ہے سوائے خست اور نفرت پر دلالت کرنے والے امور, لیکن جواز کے ساتھ ساتھ محققین نے یہ شرط لگائی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اس عمل پر تنبیہ کی جاتی ہے, اور جب تنبیہ کی جاتی ہے تو اس سے وہ فوراً رک جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس پر لگے رہتے ہیں پھر بھی تنبیہ کرنے کے بعد, یہ انبیاء سے متصور نہیں ہے. فرماتے ہیں اشتراط, لیکن محققین نے اشتراط لگائی, شرط لگائی ہے اس بات کی ينبه علیہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے صحبن جو گناہ صغیرہ صادر ہو رہا ہے اس پر ان کو تنبیہ کی جاتی ہے. فینتهوا عنہ, تو وہ اس سے باز آ جاتے ہیں, اس سے رک جاتے ہیں. ھذا کلہ بعد الوحی, یہ پوری گفتگو کب کی تھی؟ بعد وحی کی تھی, کہ جب اللہ کی طرف سے نبی پر وحی آنا شروع ہو گئی تو بعد وحی انتما, یہ ساری تفصیل تھی. اما قبلہ, لیکن قبل وحی فلا دلیل علی امتناع صدور الکبیرہ, تو گناہ کبیرہ کے صدور پر بھی, صدور کے محال ہونے پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے. جی لیکن قاضی ایاز علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے اس مسئلے کو ذکر کیا کہ قبل وحی گناہ کبیرہ کے صدور پر بھی, صدور کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے بعد قاضی ایاز علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ لیکن انبیاء کو قبل وحی بھی گناہ کبیرہ کے صدور سے منزہ ماننا یہی مختار اور اولا ہے. کیا ہے؟ یہی مختار, اور اگرچہ دلیل اس پر نہیں ہے کوئی, لیکن مختار یہی ہے کہ قبل وحی بھی انبیاء کو منزہ مانا جائے گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے. فرماتے ہیں
अम्मा क़ब्लहु फला दलील अला इम्तिनाए सुदूरिल कबीरा व ज़हबतिल मुअतज़िला इला इम्तिनाइहा, और मुअतज़िला इस बात की तरफ गए हैं कि गुनाह कबीरा का इम्तिना कब्ल वही भी मुहाल है, गुनाह कबीरा का सुदूर कब्ल वही भी मुमतना है, मुहाल है। लिअन्नहा तुजिबुन नफ़रा, क्योंकि वो नफरत, ऐसी नफरत को वाजिब करेंगे कि अलमानिआ, जो नफरत माने होगी अन इत्तिबाइहिम, अंबिया की इत्तिबा से, फतफूतु मसलहतुल बिअसा, तो बिअसत की मसलहत फौत हो जाएगी। साहिब शरह अपनी बात बयान कर रहे हैं, फरमाते हैं वल हक़ मनउ मा युजिबुन नफरा, हक़ यही है अहले सुन्नत के नज़दीक भी कि मा युजिबुन नफरा, जो बातें नफरत को वाजिब करे वो बातें अंबिया अलैहिस्सलाम के हक़ में ममनू है। का अहरिल उम्महात, जैसे कि माओ का जानिया होना है, वल फुजूर, और उनका फिस्को फुजूर में मुब्तला होना, और या का अहरिल उम्महात, माओ की नाफरमानी करना है ना, वल फुजूर, और उनके बात को ना मानना, व सगायर, और वो गुनाह सगीरा दाला अल खिस्सा, जो कि खिस्सत पर दलाल करते हैं इसी तरीके के, तो इनसे ये अंबिया के हक़ में ममनू है, यही हक़ है। फरमाते व मनाअत शियात सुदूरल सगीरत वल कबीरा, शिया की एक यहाँ पर वो वाली बात है, एक पहली जिक्र कर रहे हैं शियाओं की, क्या पहली जिक्र कर रहे हैं शियाओं की। पहली क्या है, एक ताज्जुब खेज जो अक्ल ना कबूल करे, है ना, ना कोई समझदार उसको माने, ऐसी बात शियाओं ने कही है। क्या कहा है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुनाह सगीरा का सुदूर, गुनाह कबीरा का सुदूर, कब्ले वही बादे वही, सब मुमतना है। क्या है? सब मुमतना। अब इसके बाद देखो, लेकिन कहा लेकिन जरूरत पड़ने पर कि कहीं पर कोई खतरा अगर है तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छुप जाना और ईमान को छुपा लेना, तकिया कर लेना, ये जायज है। यानी कलमे कुफ्र जारी कर देना, तकिया करना और अपने आप को काफिर बता देना, अरे मैं तो काफिर हूं, अरे मुझे मत मारो, ये सब करना जायज है। अगरचे गुनाह कबीरा और सगीरा, कबले वही और बादे वही सब मुमतना है, लेकिन कुफ्र जायज है। कुफ्र कर लेना, तकियतन कुफ्र कर लेना, ये जायज है। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि गुनाह सगीरा से भी उधर मासूम मान लिया, कबले वही भी मासूम मान लिया, लेकिन कुफ्र बादे वही भी जायज माना। बड़े ताज्जुब की बात तो है ना। फरमाते हैं वो मनाअत शिया तो सुदूर सगीरा, वो शिया ने तो गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा, कबले वही बादे वही ममनू माने। लाकिन्नहुम जवज़ु इज़हार अल कुफ्र तक़ियतन, लेकिन तक़ियतन इज़हार कुफ्र उन्होंने जायज करार दिया। बात समझ आ गई? इज़ा तक़र्ररा हाज़ा, जब ये बात आप पर ये बात वाज़े हो गई कि अंबिया अलैहिस्सलाम गुनाह कबीरा से तो बिल इत्तिफाक मासूम है ना, और रहे गुनाह सगीरा, तो गुनाह सगीरा से बेहतर ये है कि जो खिस्सत पर दाल हो उनसे वो मासूम है, उससे उनके हक में वो ममनू माने जाए। जब ये बात आपने समझ ली उलमा की, फरमाते हैं कि बहुत जब आपने इस्मत का मसला समझ गया, फमा नुक़िल अनिल अंबिया, तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ ऐसी बातें भी मनकूल है, मिम्मा युशइरु बिकिज़्ब, जो किज़्ब की मुशहिर हैं, कि लाजिम आता है कि यहाँ पर किज़्ब हो गया माज़अल्लाह, और मासिया या किसी दूसरी मासियत की मुशहिर है। फमा काना, तो अब अगर ऐसी बातें मनकूल हों अंबिया से तो उसकी दो सूरतें हैं, या तो मनकूल होंगी बतरीक़े आहाद या बतरीक़े तवातुर। अगर बतरीक़े आहाद मनकूल हैं तब तो वो बातें क्या होंगी? मरदूद होंगी, और उन पर बिल्कुल कान नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है बतरीक़े आहाद है तो हो सकता है किसी रावी ने गड़बड़ कर दी हो, है ना, वहां पर ये बात गलत नकल कर दी हो, तो अंबिया की तरफ निस्बत करने से बेहतर है किसी रावी की तरफ निस्बत कर दी जाए। बात समझ आ गई? इसलिए बतरीक़े आहाद है, अगर कोई ऐसी बात मनकूल अंबिया से तो वो मरदूद होगी। और अगर बतरीक़े तवातुर अगर है तो तवातुर वो तो मुफीद यकीन होती है, तो ऐसी सूरत में
اس کا ظاہری مراد نہیں ہوگا، اس میں تعویل ہوگی. کیا ہوگی؟ اس میں تعویل ہوگی، یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا ترک اولا پر اس کو محمول کیا جائے گا. کس پر محمول کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہو وہ باتیں ما یشر بکذب، جو کذب کی مشیر ہو یا معصیت کی مشیر ہو، فما کان منقولا بطریق الاحاد، تو جو منقول ہو بطریق احاد فمردود، تو وہ تو مردود ہے، ان پہ کانی نہیں رکھا جائے گا. وما کان بطریق التواتر، اور جو بطریق تواتر منقول ہو فمصروف عن ظاہری، تو وہ اپنے ظاہر سے منقول ہوں گی. ان امکنا، اگر ظاہر سے پھیر نہ ان کو ممکن ہو. وَإِلَّا فَمَحْمُولٌ عَلَى تَرْكِ الْأَوْلَى، ورنہ تو محمول ہوں گی کس پر؟ ترک اولا پر. او کونہ قبل البعثۃ، یا محمول ہوں گی اس بات پر کہ وہ کام نبی نے قبل بعثت کیا ہو. وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي الْكُتُبِ الْمَبْسُوطَةِ، اس کی مزید تفصیل بڑی بڑی کتابوں میں ہے، وہاں پر آپ دیکھیے. ٹھیک ہے.